بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 15۔ کتاب کا نام سیرت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ مصنف طالب ہاشمی۔ ان ماں بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کے نام جنہوں نے مغرب کی حیاسوس تحریک نسوانیت سے کوئی تعلق نہ رکھنے اور جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کا عزم کر لیا ہے۔ 12 محرم الحرام 61 ہجری کو تمام پسماندگان کو، جن میں کچھ خواتین، بچے اور حضرت علی زین العابدین بن حسین تھے، اسیر کر کے کوفے کی طرف لے چلے۔ شہداء کی لاشیں ابھی میدان کربلا میں بے کرو گفن ہی پڑے ہوئے تھے۔ جب یہ ستم زدہ قافلہ ان کے پاس سے گزرا تو اہل قافلہ فرط غم سے نڈھال ہو گئے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان پر بے اختیار یہ الفاظ آ گئے: اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے دیکھیے، آپ کے حسین کا خون آگشتہ لاشا چٹیل میدان میں پڑا ہوا ہے، اس کا جسم پارا پارا کر دیا گیا ہے، آپ کی لڑکیاں رسیوں میں جکڑی ہوئی ہیں، آپ کی ذریت قتل کر کے گرم ریت پر بچھا دی گئی ہیں اور اس پر خاک اڑ رہی ہے۔ اے میرے نانا، یہ آپ کی اولاد ہے جسے ہنکایا جا رہا ہے، ذرا حسین کو دیکھیے، اس کا سر کاٹ لیا گیا اور چادر چھین لی گئی۔ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ نوحہ سن کر دشمن دوست سبھی روتے تھے۔ جب یہ مظلوم قافلہ کوفہ میں داخل ہوا تو کوفی ہزاروں کی تعداد میں انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ بے وفا کوفیوں کے ہجوم کو دیکھ کر شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی بے اختیار ہو گئی۔ ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: لوگوں، اپنی نظریں نیچی رکھو، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوٹی ہوئی اولاد ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اہل کوفہ کے سامنے ایک عبرت انگیز خطبہ دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حیدر کرار تقریر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا: اے کوفیوں، اے مکاروں، اے عہد شکنوں، اپنی زبان سے پھر جانے والوں، خدا کرے تمہاری آنکھیں ہمیشہ روتی رہیں۔ تمہاری مثال ان عورتوں کی سی ہے جو خود ہی سوت کاٹتی ہیں اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں۔ تم نے خود ہی میرے بھائی سے رشتہ بیعت جوڑا تھا اور پھر خود ہی توڑ ڈالا۔ تمہارے دلوں میں کھوٹ اور کینہ ہے، تمہاری فطرت میں جھوٹ اور دغا ہے۔ خوشامد، شیخی خوری اور عہد شکنی تمہارے خمیر میں ہے۔ تم نے جو کچھ آگے بھیجا ہے وہ بہت برا ہے۔ تم نے خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کو، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، قتل کیا ہے۔ خدا کا قہر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ آہ کوفہ والوں، تم نے ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے جو منہ بگاڑ دینے والا اور مصیبت میں مبتلا کر دینے والا ہے۔ یاد رکھو، تمہارا رب نافرمانوں کی طاق میں رہتا ہے، اس کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اس خطبے کو سن کر کوفیوں کو اس قدر ندامت ہوئی کہ ان میں سے اکثر کی روتے روتے گھگی بن گئی تھی۔ حضرم بن کثیر، جو عرب کے فصیح ترین آدمیوں میں شمار ہوتا تھا، وہ بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ سننے والوں میں شامل تھا۔ خطبہ سن کر وہ سیدہ کے زور بیان اور فصاحت و بلاغت سے دنگ رہ گیا اور بے ساختہ اس کی زبان پر سیدہ اور خاندان نبوت کے لیے تعریف و تحسین کے کلمات جاری ہو گئے۔ دوسرے دن کوفہ کے گورنر ابن زیاد نے دربار منعقد کیا۔ اسیران اہل بیت کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بہت خستہ حالت میں تھیں۔ ابن زیاد نے پوچھا: یہ عورت کون ہے؟ ایک لونڈی نے کہا: زینب بنت علی ہیں۔ ابن زیاد نے کہا: خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں رسوا کیا اور تمہاری جدتوں کو جھٹلایا۔ حضرت زینب نے نہایت بے باکی سے جواب دیا: خدا کا شکر ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عزت بخشی۔ انشاءاللہ فاسق رسوا ہوں گے اور جھٹلائے جائیں گے۔ ابن زیاد نے کہا: تم نے دیکھا تمہارے بھائی اور اس کے ساتھیوں کا کیا حشر ہوا؟ حضرت زینب نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے انہیں درجہ شہادت پر فائز کر دیا۔ ان قریب وہ اور تم روز محشر اس کے سامنے ہوں گی، اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ ابن زیاد جھلا کر بولا: بنی ہاشم کے سب سے سرکش آدمی کے قتل سے میرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ حضرت زینب کو ابن زیاد کے اس طرح اظہار مسرت کرنے پر بڑا دکھ ہوا۔
ان کا آبگینہ دل حوادث کربلا سے ٹوٹ چکا تھا۔ بے اختیار رو پڑیں اور فرمایا، خدا کی قسم، تو نے ہمارے گھر والوں کو نکالا، ہمارے بڑوں کو قتل کیا، ہماری شاخوں کو کاٹا، ہماری جڑوں کو اکھاڑا۔ اگر اسی سے تیرا دل ٹھنڈا ہونا تھا تو ہو گیا۔ ابن زیاد نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب اس کی نظر حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی۔ پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، علی بن حسین۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد سے پوچھا، اسے کیوں نہیں قتل کیا؟ اس نے جواب دیا، یہ بیمار ہے۔ ابن زیاد نے کہا، اسے میرے سامنے قتل کرو۔ حضرت زینب یہ حکم سن کر تڑپ اٹھیں اور بولیں، اے ابن زیاد، کیا تو ابھی تک ہمارے خون سے سیر نہیں ہوا؟ کیا اس نقاہت اور بیماری کے مارے ہوئے بچے کو بھی مار دو گے؟ اگر اسے قتل کرنا ہے تو اس کے ساتھ مجھے بھی مار ڈال۔ یہ کہہ کر وہ حضرت زین العابدین سے چمٹ گئیں۔ ابن زیاد کے دل میں کچھ خیال آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو عورتوں کے ساتھ رہنے کے لیے چھوڑ دو۔ چند دن بعد ابن زیاد نے شہداء کے سروں اور اسیران اہل بیت کو فوج کے پہرے میں یزید کے پاس دمشق روانہ کر دیا تھا۔ کوفہ سے دمشق تک کے طویل سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد اسیران اہل بیت یزید کے دربار میں پیش کیے گئے۔ ایک سرخ رنگ کے شامی نے فاطمہ بنت حسین یا بروایت دیگر سکینہ بنت حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، امیر المؤمنین، یہ لڑکی مجھے دے دیجیے۔ حضرت زینب تڑپ اٹھیں اور بولیں، خدا کی قسم، یہ لڑکی نہ تجھے مل سکتی ہے اور نہ ہی یزید کو، جب تک کہ اللہ کے دین کو ترک کرنے کا اعلان نہ کر دے۔ شامی نے دوبارہ یہی سوال کیا، لیکن یزید نے اسے روک دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو خواتین اہل بیت رونے لگیں۔ حضرت زینب نے سر اقدس کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے حسین، اے محمد مصطفیٰ کے دل بند، اے دوش پیغمبر کے سوار، اے فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر، اے جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ یزید نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ اسے بتایا گیا کہ حسین کی چھوٹی بہن زینب ہیں۔ یزید نے حضرت زینب سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تمہارا بھائی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں یزید سے بہتر ہوں اور میرا باپ یزید کے باپ سے بہتر تھا؟ حضرت زینب نے دلیری سے جواب دیا، بے شک میرا بھائی سچ کہتا تھا۔ یزید نے کہا، میری عمر کی قسم، حسین کے نانا میرے دادا سے بہتر تھے، حسین کی ماں میری ماں سے بہتر تھیں، رہا میرا باپ اور حسین کا باپ تو سب کو معلوم ہے کہ خدا نے کس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس پر حضرت زینب نے یزید اور اس کے اہل دربار کو مخاطب کر کے ایک دردناک تقریر کی۔ انہوں نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے یزید، گردش افلاک اور ہجوم آفات نے مجھے تجھ سے مخاطب ہونے پر مجبور کر دیا۔ یاد رکھ، رب العزت ہم کو زیادہ عرصے تک اس حال میں نہ رکھے گا، ہمارے مقاصد کو ضائع نہ کرے گا۔ تو نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا، اپنے آپ کو پہنچایا ہے۔ آہ، تیرے آدمیوں نے دوش رسول کے سوار اور اس کے بھائیوں، فرزندوں اور رفقا کو نہایت بے دردی سے ذبح کر دیا۔ انہوں نے پردہ نشینان اہل بیت کی بے حرمتی کی۔ اے کاش تو اس وقت شہیدان کربلا کو دیکھ سکتا تو اپنی ساری دولت و حشمت کے بدلے ان کے پہلو میں کھڑا ہونا پسند کرتا۔ ہم عنقریب اپنے نانا کی خدمت میں حاضر ہو کر ان مصائب کو بیان کریں گے جو تیرے بے درد ہاتھوں سے ہمیں پہنچے ہیں، اور یہ اس جگہ ہوگا جہاں اولاد رسول اور ان کے ساتھی جمع ہوں گے۔ ان کے چہروں کا خون اور جسموں کی خاک صاف کی جائے گی، وہاں ظالموں سے بدلہ لیا جائے گا۔ حسین اور ان کے ساتھی مرے نہیں، اپنے خالق کے پاس زندہ ہیں، اور وہی ان کے لیے کافی ہے۔ وہ عادل حقیقی نبی کی اولاد اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے والوں سے ضرور بدلہ لے گا۔ وہی ہماری امیدگاہ ہے اور اسی سے ہم فریاد کرتے ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خطبہ سن کر یزید اور اس کے درباری سکتے میں آ گئے۔ یزید کو خوف محسوس ہوا کہ کہیں لوگ خاندان رسالت کی حمایت میں میرے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ اس نے خواتین اہل بیت کو اپنے خاص حرم سرا میں ٹھہرایا اور جہاں تک ہو سکا ان کی دلجوئی کی کوشش کی۔ چند دن بعد اس نے حضرت نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر حفاظت قافلہ اہل بیت کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ جب قافلہ چلنے لگا تو حضرت زینب نے فرمایا، محملوں میں سیاہ چادریں ڈال دو تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہ کی دل فگار اولاد ہے۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں تک ہو سکا
ان مصیبت زدہ مسافروں کی مدد کی اور راستے میں انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے دی۔ جب یہ قافلہ کربلا پہنچا تو وہاں حضرت جابر بن عبداللہ اور بنی ہاشم کے کچھ لوگ پہنچے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت زینب رونے لگیں۔ اس موقع پر موجود دوسرے سب لوگ بھی رونے لگے۔ جب قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو دن ڈھل چکا تھا۔ فاتح خیبر کی غیور بیٹیوں زینب اور فاطمہ نے حضرت نعمان بن بشیر کو ان کے حسن سلوک کے عوض اپنی چوڑیاں اتار کر بھیجیں اور فرمایا کہ اس وقت ہمارے پاس اور کچھ نہیں کہ آپ کی خدمت کا معاوضہ دیں۔ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشک بار ہو گئے اور فرمایا، اے نبات رسول، خدا کی قسم میں نے جو کچھ کیا ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا ہے، یہ چوڑیاں آپ ہی کو مبارک ہوں۔ اس دن سارا مدینہ منورہ سوگوار تھا۔ ہزاروں لوگوں نے روتے ہوئے ان مصیبت زدہ مسافروں کی پیشوائی کی۔ حضرت زینب روضہ نبوی پر حاضر ہوئیں تو ان کی آنکھوں سے سیل اشک رواں تھا اور زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، اے میرے مقدس نانا جان، میں آپ کے فرزند اور اپنے بھائی حسین کی شہادت کی خبر لائی ہوں۔ آپ کی اولاد کو رسیوں سے باندھ کر کوفہ اور دمشق کی گلیوں میں پھرایا گیا تھا۔ حضرت زینب کے الفاظ سن کر ہر شخص رونے لگا۔ پھر وہ اپنی والدہ ماجدہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر گئیں اور اس درد سے روئیں کہ پتھروں کا کلیجہ بھی پانی ہوتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں سے ملی تھیں، انہیں اپنی روداد غم سنائی اور سب کو صبر کی تلقین کی۔ بے پناہ مصائب نے حضرت زینب کے دل و جگر کے ٹکڑے اڑا دیے تھے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے تھوڑے عرصے بعد ہی 62 ہجری میں انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی اور یوں یتیمان اہل بیت کی سرپرست شہدائے کربلا کی یادگار اور دشمنوں کو عذاب خدا سے ڈرانے والی بے مثال خطیبہ اپنی محبوب و مظلوم بھائی سے جنت الفردوس میں جا ملی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شام چلی گئیں۔ دمشق کے پاس حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ زمینداری تھی، وہاں پہنچنے کے بعد بیمار ہوئیں اور وہیں رحلت فرمائی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیدان کربلا کے مصائب نہایت درد انگیز لہجے میں کمال فصاحت و بلاغت سے لوگوں کو سنایا کرتی تھیں۔ لوگ ان سے بہت متاثر ہوتے اور ان میں اہل بیت کی حمایت کا جذبہ پیدا ہوتا۔ عامل مدینہ نے ان حالات کی اطلاع یزید کو دی۔ اس نے حکم بھیجا کہ زینب کو کسی دوسرے شہر میں بھیج دو۔ حضرت زینب نے پہلے تو جانے سے انکار کیا، پھر بعض ہوا خواہوں کے سمجھانے بجھانے سے وہ رضامند ہو گئیں اور سکینہ فاطمہ بنات حسین اور کچھ دوسری قرابت دار خواتین کے ہمراہ مصر چلی گئیں اور وہاں کے والی حضرت مسلمہ بن مخلد انصاری نے ان کی نہایت عزت و تکریم کی اور اپنے دارالاقامہ میں ٹھہرایا۔ تقریباً 1 سال بعد 62 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں وفات پائی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت علی۔ حضرت زینب صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کنیت ام کلثوم تھیں، حضرت علی اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بیٹی تھیں۔ بڑی حضرت زینب کبریٰ تھیں۔ کتاب ارشاد شیخ مفید میں اس کی تصریح یوں کی گئی ہے، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں 27 بیٹے اور بیٹیاں تھیں، الحسن والحسین، زینب کبریٰ، زینب صغرا جن کی کنیت ام کلثوم تھی۔ ان سب کی والدہ تمام جہانوں کی خواتین کی سردار فاطمۃ البتول رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام رسولوں کے سردار کی بیٹی ہیں۔ حضرت ام کلثوم کا پہلا نکاح امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے الفاروق میں حضرت عمر فاروق کی ازواج و اولاد کے باب میں اس نکاح کا حال بدیع الفاظ میں بیان کیا ہے۔ آخر عمر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ خاندان نبوت سے تعلق پیدا کریں، جو مزید شرف اور برکت کا باعث تھا۔ چنانچہ جناب امیر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ام کلثوم کے لیے درخواست کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ام کلثوم کی صغیر سنی کے سبب سے انکار کر دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ تمنا ظاہر کی اور کہا کہ اس سے مجھے حصول شرف مقصود ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور فرمایا اور 17 ہجری میں 40,000 مہر پر نکاح ہوا۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ میں اس عبارت کی تشریح یوں کی ہے،
حضرت کلثوم بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترویج کا واقعہ تمام معتمد مورخوں نے تفصیل سے لکھا ہے۔ علامہ طباری نے تفسیر کبیر میں، ابن حبان نے کتاب الثقات میں، ابن قتیبہ نے معارف میں اور ابن اسیر نے کامل میں تصریح کے ساتھ لکھا ہے کہ کلثوم بنت فاطمہ الزہرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں۔ ایک دوسری کلثوم بھی ان کی زوجہ تھیں، لیکن ان مورخوں نے صاف تصریح کر دی ہے۔ علامہ طباری اور ابن حبان اور ابن قتیبہ کی تصریحات میری نظر سے گزری ہیں، اور ان سے بڑھ کر تاریخی واقعات کے لیے اور کیا سند ہو سکتی ہے۔ میں وہ عبارتیں اس موقع پر نقل کرتا ہوں۔ ثقات میں ذکر خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں 17 ہجری کے باب میں موجود ہے۔ ثم تزوج عمر کلثوم بنت علی ابن ابی طالب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسد الغابہ فی الاحوال الصحابہ میں ابن اسیر نے جہاں حضرت کلثوم کا حال لکھا ہے، تفصیل کے ساتھ ان کی تزویج کا واقعہ نقل کیا ہے۔ اسی طرح طباری نے جا بجا تصریح کی ہے، جس کو ہم تطویل کے خوف سے نظر انداز کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ صحیح بخاری میں ایک ضمنی موقع پر حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آ گیا ہے، کہ جس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں میں چادریں تقسیم کیں، ایک بچ رہی، اس کے متعلق تردد تھا کہ کس کو دی جائے۔ ایک شخص نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، یا امیر المؤمنین، اعطت ہذا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یرید کلثوم۔ اس میں صاف تصریح ہے کہ کلثوم جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں، خاندان نبوت سے تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا زید پیدا ہوا تھا، اور ماں اور بیٹا دونوں ایک ہی ساعت میں فوت ہو گئے۔ مولانا سید شبیر حسین شاہ نے اپنی کتاب محب اہل بیت کون، جس میں حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت نقل کی ہے، کلثوم بنت علی اور کلثوم کا بیٹا زید بن عمر بن خطاب دونوں ایک ساعت میں اکٹھے فوت ہوئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلب سے حضرت کلثوم کی ایک بیٹی رقیہ بھی پیدا ہوئی، وہ بھی صغر سنی میں فوت ہو گئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک عرصے تک زندہ رہیں۔ انہوں نے نکاح ثانی عون بن جعفر بن ابی طالب سے کیا تھا، ان سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ عون کی رحلت کے بعد ان کے بھائی محمد بن جعفر نے ان سے نکاح کیا، ان سے ایک لڑکی ہوئی جو لڑکپن میں فوت ہو گئی۔ حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی وفادار کنیز۔ حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز تھیں۔ ارباب سیر نے اس کی تصریح نہیں کی کہ وہ سیدہ فاطمہ کی حیات پاک کے کس دور میں ان کی خدمت میں آئی تھیں، البتہ مختلف روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ زندگی بھر خاندان نبوت سے وابستہ رہیں۔ بعض روایتوں میں ان کا وطن حبش بیان کیا گیا ہے، اور بعض میں نوبیا یعنی سوڈان۔ ان کے شرف صحابیت پر سب اہل سیر کا اتفاق ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کا اصل نام میمونہ تھا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدل کر فضا رکھا۔ حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف گھر کے کام کاج میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بٹاتی تھیں، بلکہ ان کے ہر دکھ سکھ میں بھی شریک رہتیں۔ اس طرح وہ حضرت علی کے گھر کا ایک فرد بن گئی تھیں۔ علامہ طباری کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو ان کو غسل دیتے وقت حضرت فضا بھی موجود تھیں۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھنے لگا تو حضرت علی نے اہل خانہ کو اس طرح آواز دی، اے کلثوم، اے زینب، اے فضا، اے حسن، اے حسین، آؤ اپنی ماں کو آخری بار دیکھ لو، اب تمہاری جدائی ہو رہی ہے اور پھر جنت میں ہی ملاقات ہوگی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زینب بنت علی کی کنیز میں آ گئیں اور مصائب کربلا میں ان کے ساتھ شریک رہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فضا کا نکاح ابو ثعلبہ حبشی سے کر دیا تھا۔ ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کا نکاح ابو سلیق غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت فضا کی ایک لڑکی مسکا اور 5 لڑکے تھے۔ حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سال وفات کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ملتی، البتہ بعض ارباب سیر نے یہ خیال ظاہر کیا ہے
کہ وہ حضرت زینب بنت علی کی رحلت کے چند سال بعد فوت ہوئی تھیں اور ان کی قبر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے ساتھ شام میں موجود ہے۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔